وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی کو سڑی ہوئی مٹی کے کھنکھناتے ٹھیکرے سے پیدا کرنے والا ہوں، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کے وقت جو عزت بخشی اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو سب ان کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے کفر و عناد اور حسد و استکبار کی وجہ سے اس حکم سے سرتابی کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے، جبکہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جو مٹی سے برتر و بالا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ لفظ سلسال کو بار بار دہرانے سے مقصود حضرت انسان کو اس کی اصل کی یاد دہانی کراتے رہنا ہے تاکہ کبر و نخوت میں پڑھ کر تمرد و سرکشی کی زندگی نہ اختیار کرے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پس جب میں اسے بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، لیکن ابلیس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين۔ اللہ نے کہا، اے ابلیس، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہوئے؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ اس نے کہا، میں ایک ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے کھنکھناتے ٹھیکرے سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ اللہ نے کہا، تو یہاں سے نکل جا، تو بے شک میری رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ منہا کی ضمیر سے مراد معزز و مکرم فرشتوں کی جماعت ہے، اور رجیم سے مراد ہر خیر اور ہر عزت و تکریم سے محروم کیا گیا ہے۔ مفسر ابو سعود لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس جواب میں ابلیس کے شبہے کا جواب بھی ہے کہ جو شخص قیاس کے مقابلے میں نص کا انکار کر دیتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں مردود و ملعون ہوتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن تک سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی لعنت ابلیس سے منقطع ہو جائے گی، بلکہ اس سے مراد دائمی اور غیر منقطع لعنت ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ اس نے کہا، میرے رب، پس تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ابلیس نے جب قیامت کے دن تک اپنے اوپر لعنت کی بات سنی تو سمجھا کہ اس کا عذاب اس وقت تک ٹال دیا گیا ہے، اسی لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کہ اسے اس دن تک موت نہ آئے، گویا اس نے یہ طلب کیا کہ اسے کبھی بھی موت نہ آئے، اس لیے کہ قیامت کے دن کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آیت 38 میں وقت معلوم سے مراد قیامت آنے سے پہلے کا وقت ہے، یعنی قیامت آ جانے کے بعد ابلیس بھی مر جائے گا اور دوسرے جنوں اور انسانوں کی طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قال فإنك من المنظرين۔ اللہ نے کہا، تجھے مہلت دے دی گئی۔
إلى يوم الوقت المعلوم معلوم گھڑی یعنی قیامت کے دن تک.